میں آج دو روایتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا امام حسین کی شان میں۔ لیکن ہم سب کچھ بیان کریں لیکن امام حسین کا تعارف نہ کرائیں رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں، بلکہ میں تو کہوں گا خدا کے فرمان کی روشنی میں ہم نے کچھ بھی نہ کیا۔ امام حسین خود راوی ہیں، امام حسین خود راوی ہیں۔ میں نے اپنے خطبے میں اما فمن کلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا ہے، میں نے اس فرمان کو رسول خدا کا فرمان کہا ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ رسول خدا نے ایسی زمین پر بیٹھ کے اپنے نواسے کے بارے میں ایک تبصرہ کیا ہو۔ عرش الہی پر جو لکھا ہوا تھا وہ رسول خدا نے سنایا ہے۔ عرش الہی پر کون لکھواتا ہے؟ خدا لکھواتا ہے نا۔ عرش الہی پر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے جو امام حسین کی فضیلت بیان کی ہے وہ رسول خدا نے بیان کی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میں نانا کی خدمت پہ پہنچا، نانا کی حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا مجھ سے پہلے ابی بن کعب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابی بن کعب، رسول خدا کا جب وصال ہوا اس دنیا سے، آپ کی وہ رحلت ہوئی ہے، امام حسین 6 سال کے تھے۔ 6 سال امام حسین کی 6 سال کی عمر میں نانا کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ 6 سال ہے، ہو سکتا ہے 5 سال کے، ہو سکتا ہے 3 سال کے ہوں۔ جیسے ہی امام حسین جیسے ہی میں داخل ہوا ہوں، میرے نانا نے فرمایا مرحبا بک یا زین یا ابا عبداللہ، مرحبا بک یا ابا عبداللہ۔ عام طور پر یہ جو ابو عبداللہ، ابو الحسن، ابو طالب، یہ کنیت کہلاتی ہے۔ کنیت یعنی بڑے بیٹے کے باپ کے نام سے پکارتے۔ ابو طالب کو ابو طالب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بیٹے طالب تھے، پھر جعفر تھے، پھر عقیل تھے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ طالب کے 10 سال بعد جعفر، جعفر کے 10 سال بعد عقیل، عقیل کے 10 سال بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام چونکہ طالب تھا اس لیے امیر المومنین کے والد گرامی ابو طالب کہلاتے ہیں نا۔ لیکن بچپن ہی سے یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کا کوئی بیٹا تھا عبداللہ کے نام سے، اس وجہ سے ابو عبداللہ آپ کی کنیت پڑ گئی ہے۔ امام حسین کے بچپنے میں زیادہ زیادہ جب آپ 6 سال کے تھے تو رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، خوش آمدید کہتا ہوں تجھے اے ابو عبداللہ۔ 6 سال یا 5 سال یا 4 سال کا نواسا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، یہ ابی بن کعب پریشان ہو گیا، یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ ابی بن کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس دنیا میں آپ کے علاوہ کسی اور کو زمین و آسمان کی زینت نہیں سمجھتے، آپ اپنے نواسے کو زمین اور آسمان کی زینت سمجھتے ہیں۔ مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، مرحبا بک یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد فرمایا یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کے زینت۔ جب ابی نے کہا نا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے سوا کسی اور کو زمین اور آسمان کی زینت نہیں سمجھتے، ابی بن کعب سے کہا والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے نہیں معلوم رسول خدا کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا، ان الحسین لفی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین آسمانوں میں جتنا محترم ہے اتنا زمین میں بھی محترم نہیں ہے۔ آسمانوں میں کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے ہیں نا۔ فرشتوں میں حسین کی جتنی عظمت ہے، فرشتے جتنے حسین کا احترام کرتے ہیں اتنا احترام زمین میں انسان نہیں کرتے۔ زمین والوں نے شہید کیا ہے نا وصی پیغمبر کو، اور آسمان والے فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ یہ روایت کامل زیارت میں یہ روایت موجود ہے۔ جو عالم زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہاں کربلا میں اس کے استقبال کرتے ہیں۔ وہ جب بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے ہیں۔ وہ جب
وہ زیارت سے فارغ ہو کے آتا ہے اس کو الوداع کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو وہ منزل مقصود جہاں سے جس ملک تک آیا ہے وہاں تک اس کو رخصت کر کے آؤ۔ وہ فرشتے 2000 فرشتے امام کے زوار کو اس کے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ فرشتے کہتے پالنے والے اب تیرے حبیب کے نواسے کی ظاہر کو ہم نے وطن پہنچا دیا، گھر پہنچا دیا ہے، اجازت ہو واپس مرکز آ جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے ارشاد ہوتا ہے کہ ہاں تا حیات اس کے ساتھ رہو۔ اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر وہ کہتے پالنے والے وہ حسین کا زوار تو دنیا میں زندہ نہیں رہا، اگر اجازت ہو تو اب مرکز واپس آ جائیں۔ خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے 2000 فرشتے امام کے زوار کے، کہا کہ قیامت تک اس کی قبر پر رہو اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو۔ حسین جتنا آسمانوں میں عظیم ہے، زمین میں جتنی حسین کی عزت ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، اس سے زیادہ آسمان۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ، تمہیں نہیں معلوم کہ عرش کے دامن پر کیا لکھا ہوا ہے؟ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى، عام طور پر مصباح الہدا کہا جاتا ہے، لیکن روایت میں الف لام نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، نجات کی۔ بہت سارے لوگوں نے مکتب تشیع کے اختیار کیا ہے، آپ نے بہت ساری، تیجانی نے مکتب تشیع کے اختیار کرنے کے بعد بہت ساری وہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے مکتب تشیع کے اختیار کرنے کے بعد، اور اس نے کتاب کا نام یہی رکھا ہے شیعنی الحسین، مجھے حسین نے شیعہ بنایا ہے، مجھے حسین نے شیعہ بنایا ہے۔ دوسری روایت بیان کر دوں، دوسری روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی انذرتم، ہاں میں نے یہ دیکھا حج میں نا اور مقامات پر بھی، جو خواتین ہیں نا ہماری، معذرت کے ساتھ آپ محسوس نہ کیجیے گا، وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ وہاں حج کے موقع پر جب ہمارا درس ہوتا ہے، خواتین، ہم نے ان کو کہا نہیں ہے، لیکن خواتین کے ہاتھ میں ڈائریاں ہوتی ہیں، قلم کاغذ ہوتا ہے، اور نکات کو، مسائل کو نوٹ کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ایک مرد کو وہاں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مسائل کو یا روایات کو وہ نوٹ کر رہا ہو۔ کوئی حرج نہیں ہے، کل ایک ڈائری لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے جی، اس ڈائری میں کوئی اہم نقطہ، آپ کی پسند کا اگر نقطہ آ گیا، خصوصاً اگر امیر المومنین کی کوئی روایت مستند بیان کی جاتی ہے، اپنی ڈائری میں لکھو، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہیں اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے، فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو اپنی ڈائری میں علی کی ایک فضیلت لکھے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی منہ الرسم، جب تک آپ کی ڈائری میں یہ علی کی فضیلت پر مشتمل تحریر باقی ہوگی، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نوٹ کریں گے؟